الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ الانعام: وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی معین مدت پوری کر دی جائے۔ پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس روز وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے النوم اخو الموت، مطلب کہ نیند موت کا بھائی ہے۔ یہ سلانا اور جگا دینا سب اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی قدرت و مشیت سے ہے جو دوبارہ زندہ ہونے کا نمونہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے جو دن میں تم اعمال کرتے ہو۔ چونکہ عام طور پر رات ہی کو سوتے ہیں اور دن کو کام کرتے ہیں، اسی لیے نیند کو رات کی طرف اور کسب عمل کو دن کی طرف منسوب فرمایا، ورنہ جو لوگ دن کو سوتے ہیں رات کو کام کرتے ہیں ان کا بھی ہر عمل اللہ سبحانہ وتعالی کی مشیت و ارادے سے ہے، اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ سونا اور جاگنا انفرادی موت و حیات ہے، اور وقوع قیامت اجتماعی موت ہے۔ اس کے بعد زندہ ہو جانے کا نام بعث و نشور ہے۔ دنیاوی زندگی گزر رہی ہے، کبھی خواب ہے کبھی بیداری۔ خواب عارضی موت ہے اور ہر شخص کو حقیقی موت بھی آنی ہے۔ اس حیات دنیاوی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں ایک مدت مقرر ہے۔ جب یہ مدت پوری ہو جائے گی تو مقرر اجل آ جائے گی۔ دنیا میں بڑے سے بڑا کافر یا بڑے سے بڑا دہریہ جو کسی خدا پر ایمان نہ رکھے موت پر ضرور ایمان رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن مرے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں دن میں اٹھاتا ہے، یعنی بیدار کرتا ہے تاکہ وقت مقررہ پورا کر دیا جائے۔ دنیا کی بیداری اور خواب اور موت و حیات اور اکتساب عمل کو بیان فرمانے کے بعد قیامت کی حاضری کا ذکر فرمایا کہ پھر اس کی جانب تم کو لوٹ کر جانا ہے، پھر تم کو وہ بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کا گزرنا یوں ہی نہیں ہے، اس میں جو اعمال کرتے ہو قیامت کے دن وہ سامنے آئیں گے اور ان کا نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ ہر شخص کو وہاں کی فوز و فلاح اور کامیابی کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح چلی جاتی ہے، گویا شعور چلا جاتا ہے، اور جسم اور جان باقی رہتی ہے۔ جب انسان کی موت آتی ہے تو روح چلی جاتی ہے، گویا شعور بھی چلا جاتا ہے اور جان بھی چلی جاتی ہے، اور جسم یہیں رہ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مردہ انسان کے بارے میں اگر بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ باڈی کہاں ہے، یا باڈی یہاں ہے، یا باڈی کو ادھر رکھو۔ انسان کا ذکر اس باڈی کے ساتھ پھر نہیں ہوتا۔ مختلف علماء کرام نے اس کانسیپٹ کو مختلف طریقوں سے بیان فرمایا ہے، لیکن یہی بات زیادہ قرین قیاس ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو سچوں سے جوڑ دے اور پکا سچا مسلمان بنا دے، اور ہم کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقاموں میں داخل فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔